آپ سب کو شب برات کی بہت بہت مبارک۔ اس زمین پہ جیسے انسانوں کی عیدیں ہوتی ہیں ویسے ہی فرشتوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 2 راتیں فرشتوں کی عید ہوتی ہیں، ایک شب قدر اور ایک شب برات، تبھی یہ رات مقدس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ شب برات کی رات انسان کے پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے، تبھی اس رات بیدار رہنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ شب برات کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کوشش کر کے آج رات یہ اعمال ضرور کیجیے گا، دیکھیے گا پورا سال آپ کے گھر میں خوشحال رزق رہے گا، آپ کی دعاؤں کو اللہ پرواز دے گا، تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سب سے پہلا عمل شب برات کی رات اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیے گا، اپنے گھر کے کچن کو صاف رکھیے گا، اپنے واش روم کو صاف رکھیے گا، اس کے بعد غسل کیجیے گا۔ شب برات کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، ویسے ہی غسل کیجیے گا جیسے عام غسل کیا جاتا ہے۔ صاف لباس پہنیے گا، اگر سفید لباس پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے، اگر سبز کوئی کپڑا یا سبز کوئی امام ضامن اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اپنے دانتوں کو ضرور صاف کیجیے گا، باوضو رہیے گا، تیل کوشش کر کے شب برات کی رات نہ لگائیے گا۔ شب برات جیسے ہی مغرب کا وقت ہو ہرمل کی دھونی دینا بہت مبارک ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر 4 دیے 4 فرشتوں کے جلانا بہت مبارک ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کا دیا جلانے سے پورا سال گھر میں محبت قائم ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ حضرت میکائیل کا دیا گھر کی دہلیز پہ جلانے سے پورے سال میں گھر میں خوشحال رزق آتا ہے۔ حضرت اسرافیل کا دیا جلانے سے نظر بد، تعویذ جادو کے اثرات پورے گھر میں رہنے والوں کو کبھی نہیں لگتے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا دیا جلانے سے حادثات سے پورا سال آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ کوشش کر کے شب برات کی رات ایک دیا اپنے گھر میں امام زمانہ کا ضرور جلائیے گا، اور 700 مرتبہ یا امام وقت ادرکنی پڑھنے کے بعد اپنی مراد امام کے صدقے اللہ کی دربار میں مانگیے گا، دیکھیے گا آپ کی مراد امام زمانہ کے صدقے قبول و مقبول ہو جائے گی۔ شب برات کی رات میٹھی چیز گھر میں پکائی جاتی ہے، کوشش کر کے سفید میٹھی چیز پکاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگیں گے تو برزخ میں سوئے ہوئے آپ کے مرحومین بھی سکون حاصل کریں گے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ بھی شب برات کی رات آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یوں آپ کی دعاؤں کو پرواز ملے گی، آپ کے گھر پہ بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ شب برات کی رات میٹھی چیز پکا کے اپنے پڑوس میں دینا بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اس عمل سے پورا سال گھر میں خوشحال رزق قائم ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز جیسے ہی آپ ختم کریں تو 2 رکعت نماز شب برات پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت کر کے آپ نماز پڑھیں گے، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں کوشش کر کے سورہ کافرون پڑھیں گے، اور اگر سورہ کافرون نہیں آتی تو سورہ کوثر آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ جیسے ہی نماز ختم کریں تو پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، اور یا رحمان و یا رحمان یا رب یا رحمان 700 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا پیش کریں، دیکھیے گا آپ کی مراد اسی پل اللہ کی دربار میں قبول ہو جائے گی۔ شب برات کی رات کوشش کر کے اپنے روٹھے ہوئے رشتوں کو منانے کی کوشش کیجیے گا، جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ قائم ہوگی، اتنا ہی پورا سال ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کوشش کر کے شب برات کی رات آب زمزم سے اپنے دروازے پر اللہ کا نام لکھ دیجیے گا، اور کوشش کر کے آب زمزم، اگر آب زمزم نہیں ہے تو عام پانی سے اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام انگلی سے ضرور لکھیے گا۔ ان سے غیبی امداد کا رستہ آپ کے وجود کی طرف رواں ہوگا، اور آپ کی حاجتوں کو پرواز ملے گی، اور الہامی طاقتوں سے غیبی اسباب سے آپ کی حاجتیں قبول و مقبول ہوں گی۔ کوشش کر کے شب برات کی رات سب سبزی سبز دسترخوان پہ رکھیے گا، اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر یا 1 مرتبہ سورہ رحمان سن کر وہ سب سبزی جیسے ہی آپ کھائیں گے، اگر آپ بیمار ہوں گے تو فوراً شفا پائیں گے، اگر بے اولاد ہوں گے تو آپ کے نصیب میں اولاد صالح لکھا جائے گا، اگر کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں تو اللہ اسی پل آپ کی حاجت قبول کر دے گا۔ وہ سب سبزی کوشش کر کے اپنے گھر میں تمام بچوں کو، تمام گھر والوں کو ضرور کھلائیے گا۔ ایک عمل ہمیشہ یاد رکھیں، لال مرچ
شب برات کی رات کم کھائے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ بیکری آئٹمس شب برات کی رات کم کھائے جائیں تو بہت بہتر ہے۔ وہ غذا کھائی جائے جو پہلا روپ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ غذا کا پہلا روپ ہمیشہ شفا سے جڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایپل ہے، یہ غذا کا پہلا روپ ہے، لیکن ایپل کا جب ہم جوس بنا لیں گے تو یہ غذا کا، اسی ایپل کا دوسرا روپ ہوگا۔ یہ طاقت تو ہمیں دے سکتا ہے، لیکن شفا اور روحانیت سے یہ منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ قدرت نے ہمیں ایپل دیا، ہم نے اس ایپل کا ایپل جوس بنا دیا۔ ویسے ہی گندم غذا کا پہلا روپ ہے، اس کا آٹا دوسرا روپ ہے، اس آٹے سے روٹی تیسرا روپ ہے۔ تو کوشش کر کے شب برات کی رات وہ چیزیں اپنے گھر میں رکھیں جو پہلا روپ ہیں۔ کوشش کر کے کھیرا کھایا کریں، ایپل کھایا کریں، موسمی کھایا کریں، پپیتا کھایا کریں، تو وہ آپ کی الہامی طاقت کو اور دعاؤں سے جڑنے کے راستے کو ہموار کرے گا۔ شب برات کی رات گلاب کی خوشبو لگانا بہت مبارک ہوتا ہے۔ شب برات کی رات ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہوتا ہے۔ شب برات کی رات اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ عورتوں پہ جو انسان شب برات کی رات ظلم کرتا ہے تو پورے سال میں وہ مصیبتیں دیکھتا ہے۔ شب برات کی رات اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے گا۔ جس گھر میں شب برات کی رات بچے روتے ہیں تو پورے سال میں وہ مصیبتوں اور رنجشوں کا شکار بنتا ہے۔ شب برات کی رات کسی بھی انسان کا دل نہ دکھائیے گا۔ شب برات کی رات کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دیجیے گا۔ شب برات کی رات ہر اس انسان کو معاف کر دیجیے گا جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے فریاد بلند کیجیے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے تیری مخلوقات کو معاف کر دیا، اب تو میرے بھی گناہ کو معاف کر دے اور میری دعاؤں کو قبول و مقبول کر دے۔ یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کو کائنات کے راج سے ملا دے گا۔ شب برات جو انسان زمین پہ سجدہ کرتا ہے اور 108 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کوشش کر کے شب برات کی رات اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیے گا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کھلے آسمان میں چلے جائیے گا۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر کربلا کی طرف منہ کر کے اپنے کمرے میں کھڑے ہوئیے گا اور زیارت امام حسین پڑھیے گا، اور امام حسین کے صدقے اللہ کے دربار میں اپنی دعا مانگیے گا۔ دیکھیے گا پنجتن پاک کے صدقے آپ کی تمام مرادیں قبول و مقبول ہو جائیں گی۔ شب برات کی رات جو انسان سورہ فلق و سورہ ناس 70 مرتبہ پڑھ کے تمام 900 بندش کے اختتام کے لیے دعا مانگتا ہے تو پورے سال میں اس کا گھر حصار میں رہتا ہے۔ شب برات کی رات جو انسان اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورہ نصر، 3 مرتبہ نادلی پڑھ کے یہ دعا مانگتا ہے کہ مولا میری آنکھوں کو اتنا روشن کر کہ میں پورے سال میں ہر انسان کا اصل روپ دیکھ سکوں، صحیح فیصلہ کر سکوں، تو اللہ اس کو وہ طاقت دیتا ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات نہیں کرنی۔ کیونکہ شب برات کی رات جو آپ مانگیں گے وہ سب آپ کے آنے والے سال میں لکھا جائے گا۔ اور شب برات پوری رات عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزہ رکھیے گا۔ جو انسان شب برات کی رات بیدار ہوتا ہے اور روزہ رکھ کے اللہ کی دربار میں یہ دعا مانگتا ہے کہ مولا یہ میں منت کا روزہ رکھتا ہوں اور ہر سال رکھتا رہوں گا، تجھے واسطہ ہے تیرے رسول کا، میری دعاؤں کو قبول و مقبول کر دے، تو غیبی امداد کے ساتھ مسلسل فرشتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ روزہ افطار کرے گا تب تک اس کی تمام دعائیں قبول و مقبول ہو جائیں گی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اس رات کو سو کے نہ گوائیے گا، کھو کے نہ گوائیے گا، کیونکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے چند راتیں انہیں عنایت فرمائی ہیں جن راتوں میں ایک سجدے کا ثواب 1000 سجدوں کے برابر ہے۔ تو اس رات سجدے کیجیے گا، عبادت کیجیے گا، اللہ کا ذکر کیجیے گا، قرآن پڑھیے گا، رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا، چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم رکھیے گا۔ دیکھیے گا آپ کی تمام مرادیں قبول ہو جائیں گی اور تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ شب برات کا صدقہ 3 چیزوں کا ہے، گوشت کا، سبزی کا اور سفید چیز کا، یعنی آٹے کا، گوشت کا اور سبزی کا، حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے شب برات کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، چرند پرند مچھلیاں جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے اے میرے اللہ ان سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، جو انسان ابھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی دعا بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔